بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ درس جیلانی سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 5 تک کا درس ہو چکا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ ہم سب کو فیوز و برکات جیلانی سے، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، غوث زماں، امام زماں رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ خصوصاً آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو بعد علم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شب جمعہ ہے، اللہ سبحانہ ان کی بھی برکات اور سعادات سے آپ سب کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ درود کی کثرت کریں اور مریدین خصوصاً شجرہ خوانی کی پابندی اور دوامیت کریں، پھر سلاسل کے مشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالی عمدن خطا سے محفوظ فرمائے اور سہون خطا کو معاف فرمائے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے ومن جاہد، جس کی تفسیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام العارفین، معرفت ربانی کے امام، ولایت کے شہنشاہ تاجدار، علم توحید کے علم بردار، ارشاد فرماتے ہیں ومن جاہد، یوں تو ترجمہ ہوگا جس نے مجاہدہ کیا۔ غوث پاک کی تفسیر دیکھیں، فرماتے ہیں وَاجْتَهَدَ فِي الْوُصُولِ إِلَى مَا ذُكِرَ، جس نے کوشش کی اس چیز کی طرف وصول حاصل کرنے کے لیے، اس چیز تک یا اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس مقام کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں، یعنی وہ مقام کے سب تعریف کریں، جسے مقام محمود غوث پاک تفسیر کریں، اور وہ مقام الموعود الذی هو مرتبۃ الکشف والشہود، اور مقام کشف اور مقام شہود کی طرف پہنچنے کی جو کوشش کرے تو فإنما یجاہد لنفسہ، تو اس کی یہ کوشش غیروں کے کام نہیں، خود کے لیے ہے۔ غوث فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں اذ نفعہ عائد الیہ، یعنی اس کی کوشش کا جو نفع ہے وہ اسی کی طرف عائد ہوگا اور لوٹے گا۔ ہوا واصل الی منتہا مطلوبہ، اور وہی پہنچیں گے، کوشش کرنے والے ہی اپنے مطلوب کے منتہا کو پہنچیں گے۔ بعد ما کان طالباً، بعد اس کے کہ وہ اس کوشش میں اس مقام کی طلب بھی رکھتا ہو، ان کے اسٹیٹس کے حساب سے طلب بھی رکھتا ہو کہ مجھے یہ مقام ملے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ سارے جہان سے، سارے جہان والوں سے
بے نیاز ہے۔ یعنی بندہ جو کوشش کرتا ہے نیک اعمال کے اعتبار سے تو وہ اللہ کا نفع نہیں ہے، بندے کا نفع ہے۔ اللہ کا حکم ہے، نفع بندے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت کا حکم ہے، عمل کرنے والوں کو فائدہ ہے۔ تو نفع اور نقصان یہ بندوں ہی کی طرف عائد ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہے نفع و نقصان سے۔ بے شک اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، غوث کہتے لغنیون کے بعد فی ذات ہی کا جملہ، بے شک اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بے نیاز ہے۔ عالمین، عالمین کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں جہانوں سے، وطاعاتہم اور جہان والوں کی بندگی سے، وعباداتہم ان کی عبادتوں سے، ورجوعہم الیہ اور اللہ کی طرف رجوع لانے سے، وتوجہہم نحوہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، یعنی اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوں یا رجوع لائیں، توبہ کریں، عبادتیں کریں، جتنی بھی جو بھی چیز کریں اللہ کے احکام کو بجا لائیں، اس میں صرف فائدہ آپ کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس میں عبادت کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، خصوصاً پارہ نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نتیجہ دیکھیے کیا فرما رہا ہے، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے اگلوں پچھلوں کو بھی پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی بنو۔ کمال ہے۔ تو عبادت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس امید پر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ ہو، تمہیں فائدہ ملے گا۔ روزے میں بھی دیکھیے سیم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزہ رکھو گے تمہیں تقویٰ ملے گا، تم اللہ کے محبوب بندے بنو گے، تم متقی بنو گے۔ تو احکام الہیہ کو بجا لانے سے بندوں کا بھلا ہے اور نہ بجا لانے سے بندوں کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ بندے کریں گے تو اللہ ثواب دے گا، نہیں کریں گے تو اللہ عذاب دے گا۔ اللہ کو آپ کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی ثواب یا عذاب کا عنوان نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کا درس ہوا۔ آیت نمبر 7 سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوا لائن میں ایک تمہیدی جملے ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے، ارشاد جیلانی ہے، ثم قال سبحانہ حثا لعبادہ علی التوجہ نحو بابہ۔ پھر اللہ سبحانہ نے آگے کی آیت میں جس کی تمہید میں غوث کہہ رہے ہیں، اپنے بندوں کو ابھارتے ہوئے اس کے دروازے کی طرف، اس کے باب رحمت کی طرف متوجہ ہونے پر، اس کے باب یعنی اللہ کی باب رحمت کی طرح متوجہ ہونے پر کہ رب اپنی رحمت کا دروازہ کب کھولے گا، تو اس طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے بندوں کو ابھارا، لیفوزوا بما اعد لهم من الحسنات والدرجات، تاکہ وہ بندے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے کامیاب ہو اور یا ان حسنات و درجات سے کامیاب ہو جو اللہ پاک نے بندوں کی توجہ الی باب الرحمہ یعنی رحمت الہی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جو طاعات کیا ہے بندوں نے، ان طاعات کے ذریعے سے انہیں فوز و مرام مل سکے، کامیابی مل سکے۔ چنانچہ اللہ پاک کا یہ ارشاد والذین آمنوا، والذین آمنوا کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں اخلصوا ایمانہم۔ شروع میں اس کی تفسیر ہو چکی ہے بہت ہی زبردست کہ ایمان خالص کلمہ گوئی کا نام نہیں ہے، جیسے آج کل آپ سیاسی بڑے جملے سن رہے ہوں گے، کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، نہیں ہو سکتی۔ ایک کیسے ہو سکتے؟ باپ، بیٹا، بہن، بیوی، یہ سب ایک نہیں ہو سکتے۔ من حیث و انسان ایک ہو سکتے، کلمہ کے نام پر ایک کیسے ہو سکتے؟ باپ اگر اللہ کا ولی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی اللہ کا ولی ہو۔ اس کی مثال تو سب سے بڑی مثال ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتے ہیں، اور یزید پلید کی بھی مثال دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، نظام قدرت ہے۔ اس لیے سیاسی جملے ووٹ لینے کے لیے، چونکہ لنگڑے، للھے، کالے، گورے، الٹے پلٹے، سب سے ان کو ایک ہی ووٹ ملنے والا ہے، اس لیے یہ ایک دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں، کلمہ کا نام نہ لو، انسان کے نام پر ایک ہو جاؤ، یہ بول سکتے ہو آپ۔ کلمہ کے نام پر اتحاد کی بات خصوصاً مسلمان کے حوالے سے نہ کریں۔ بات اگر ایسی ہوتی تو حضور کے زمانے میں، رحمت للعالمین کے زمانے میں سب ایک ہوتے۔ آپ کو تو پاور بھی ہے،
لیکن من حیث صحابہ سب ایک ہے. دیکھیے کلمہ وہاں اخلاص کی بنیاد پر سب ایک ہے. ایک ہونا ہے تو مخلص فی الایمان والاعمال ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ گے. اسی لیے صحابہ کرام اپنے اسٹیٹس اور اپنی کیٹیگری میں تفوق وغیرہ رکھتے ہیں، ورنہ من حیث صحابہ تمام غیر صحابہ پر سب افضل ہیں، اگرچہ بالکل آخری صحابہ یا کچھ بھی نہ کرنے والے صحابہ یعنی اعمال وغیرہ کے اعتبار سے موقع نہ ملے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہوں، تو من حیث صحابہ تمام غیر صحابہ سے افضل ہے سارے صحابی. کیوں؟ نبی کو دیکھا، یہ اسٹیٹس ہے. اب دیکھنے والے کا اخلاص کامل نہ ہو تو پھر کس کا کامل ہوگا؟ تو اخلاص فی الایمان کی بنیاد پر ایک کا قول کرنا صحیح ہے. اسی لیے غوث پاک نے آمنو کی تفسیر میں اخلصوا ایمانہم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو مخلص رکھا. یہ کلمہ گوئی محض نہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ منافقین بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، تو کلمہ اسی کا تھا. وہ دیکھو قرآن پاک میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری ویری مسلم، میں بہت بڑا مسلمان ہوں، میں بہت بڑا یہ ہوں وہ ہوں، مگر اللہ پاک فرما رہا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، میں کہتا ہوں تم مومن نہیں ہو. تم صرف مسلمانوں کے سامنے یا نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے، مخلص صحابہ کے سامنے سرخر ہونا چاہتے ہو، دونوں ہاتھ میں لڈو. نہیں 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 نہیں، اندر جو اخلاص جسے کہتے ہیں وہ صحیح کرو نبی کے حوالے سے، تب تمہارا ایمان مکمل. وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. تو جب جن کے سامنے کلمہ پڑھنا ہے، ان کے سامنے کلمہ گوئی جو ہے محض قابل قبول نہیں ہوئی. 1400 سال کے بعد محض کلمہ گوئی وحدت کا سبب کیسے بن سکتے؟ وحدت کا سبب صحابہ کرام کا معیار ہے، ان کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، سچی محبت ہے. اخلاص فی الایمان کی جو بنیادی چیز ہے، اس لیے یہ مس لیڈ نہ کریں امت کو. وعملوا الصالحات، اور اخلاص فی الایمان کے بعد نیک عمل کریں. ظاہر ہے جو مخلص مومن ہوں گے اس کے لیے لازم ہے نیک عمل کرنا. چنانچہ نیک عمل کریں المشعرہ المؤیدہ لاخلاصہم بلا شوب الہوى والریاء والرعونات. اصلا وہ نیک اعمال جو مشعرہ ہوں، شعور بخش ہوں، اور ان کے اخلاص کی تائید کرتے ہو یا ان کے اخلاص کا شعور بھی دیتے ہوں کہ ہاں یہ مخلص ہیں، اور ان کے اخلاص کی تائید بھی کرتے ہو بغیر ریاکاری کے، بغیر نفسانی خواہشات کے، بغیر رعونتوں کے، گھمنڈ، غرور، ایٹیٹیوڈ، اس کے ان تمام کے بغیر جو اعمال کرتے ہیں اسے ہی مخلص اعمال اور نیک اعمال کہا جاتا. معلوم ہوا محض نماز پڑھنا نیک اعمال نہیں، محض حج زکوٰۃ کرنا نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال وہ ہیں جن میں گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، میں پنا نہ ہو. تو جو لوگ اس منزل پر فائز ہیں، یعنی ایمان میں اخلاص اور عمل صالح میں ریا سے پرے، رعونات سے علیحدہ اور خواہشات نفسانی کے بغیر، تو ایسوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ فرماتا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے اعمال کے دیوان سے میٹ دیں گے. غوث پاک نے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ کی تفسیر فرمائی ہے نم محا یمحو، نمحون، بلکہ محا یمحو، یمحون، تو نمحون، واہ، لنکفرن، نمحون، نون ثقیلہ ہے، لام تاکید نہیں ہے لیکن نون ثقیلہ ہے جو تاکید کا معنی دیتا. نمحون عن دیوان اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کی دفتر سے، انڈیکس سے، دیوان سے میٹ دیں گے ضرور ضرور. کیا؟ سیئاتہم، ان کی بدعمالیاں، ان کی غلطیوں کو، وہ غلطیاں التی جاؤ بہا وقت جہلہم وضلالہم، جو ان سے جہالت میں اور گمراہی میں سرزد ہوئے ہیں. وہ اعمال، وہ گناہ ہم ضرور میٹ دیں گے جو ایمان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، توحید و رسالت کا کامل دامن تھامنے کے بعد، اخلاص فی الایمان اور اخلاص فی الاعمال کے بعد جو بھی نیک عمل کریں گے، ان سے پہلے یعنی اخلاص سے پہلے اور اعمال صالحہ سے پہلے جو بھی گناہ ہوں گے، ہم پاسٹ کے سارے گناہ میٹ دیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.
ایک تو یہ، دوسرا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، نجزینہ کی بھی تفسیر عامل یعامل، قاتل یقاتل، مفاعلت معاملہ اسی سے ہے وہ، تو اس میں بھی وہی جیسے نجزینہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو ایسے نعاملن معہم، اور ہم ان کے ساتھ ضرور کیا معاملہ کریں گے، احسن الذی کانوا یعملون، اس سے اچھا جو وہ کرتے تھے۔ کیا بات ہے، ایک تو وہ اعمال صالحہ کرتے تھے، یہ بھی ایمان میں اخلاص کے باوجود، سوچیں ایمان میں اخلاص بھی آپ کے پاس ہے تو اللہ سے اچھا ہے، اور اعمال میں صالحیت بھی آپ کے پاس ہے تو آپ تو اچھے ہیں ہی، لیکن اللہ سبحانہ کیا فرما رہا، ہم ان کے ساتھ ان کے اچھے اعمال، اچھے اخلاص فی الایمان کے علاوہ بھی ہم دیں گے بدلہ۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ ذو الفضل العظیم، وہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ دیکھیے احسن من الجزاء الذي كانوا يستحقون باعمالهم، کیا بات ہے، غوث کہتے ہیں بعد ایمانہم، جو سے میں نے کہا، یعنی اس بدلے سے اچھا دیں گے جو بدلہ ان کے ایمان میں اخلاص اور عمل میں صالحیت کا ملنا تھا، اس سے بھی اچھا ہم بدلہ دیں گے۔ واہ واہ واہ، فرض کریں ایمان میں اخلاص اور اعمال صالحہ میں آپ کو بدلہ محض جنت کا ملنا تھا کہ جنت چلو، یا یوں کہو کہ 3 فلور کا آپ کو اپارٹمنٹ یا جنت کا ملنا تیسری منزل پہ، لیکن اللہ پاک 7ویں 8ویں 10ویں منزل دے دے، سبحان اللہ۔ تو اخلاص فی الایمان یہ تو ہے ہی، اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا، بندوں کو ایمان میں اخلاص کنٹینیو چاہیے اور اعمال صالحہ میں بھی اخلاص کنٹینیو چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ اگر آپ کہیں کہ ہم مومن مخلص ہو گئے اور اعمال، اگر ایسا تصور کوئی رکھے تو وہ ہے ہی نہیں مخلص، بغیر تصور ہی کا تو نام اب ریا ہو جائے گا، جن کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بہت اچھا ہوں، نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے پاؤں میں جو برم آ جاتے یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں تو اگلے پچھلے بخشے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا، عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں شکر گزار بندہ، کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں شکر گزار بندہ بنوں اللہ کا؟ دیکھیے کنٹینیوٹی کا جو خوبصورت عنوان میرے آقا دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کے نیچر میں، آپ کی خمیر میں نور ہے، کمالیت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، بلکہ جن کو جو بھی ملا، جتنا بھی ملا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہ شان رکھتے ہیں، پھر بھی دیکھیں کیا کریں، یہ کنٹینیوٹی کا درس اعمال میں۔ اسی لیے بخاری شریف کی آپ دیکھیں گے حدیث پاک 40 نمبر حدیث کے درمیان جو اس ابھی درس بخاری میں بھی یہ آئی کہ بے شک اللہ کو سب سے زیادہ بندوں کا جو عمل پسند ہے وہ ہے کنٹینیو، دوامیت، جس میں ادومہم، بندے جو دوامیت کے ساتھ کریں، کنٹینیو جو کریں، ڈسکنٹینیو اعمال اگر صالح بھی ہیں تو وہ نہیں۔ اس لیے میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ مطلب یہ کہ میلاد النبی کرتے ہیں ہمیشہ کیجئے، اچھے اعمال ہیں، فرائض واجبات تو کرنا ہی ہے، آپ کو چھوڑنا ہے ہی نہیں، مگر چونکہ فرائض اور واجبات کی قضا ہے لیکن ایکسٹرا اعمال کی قضا نہیں ہے، ایکسٹرا اعمال کی قضا نہیں، یعنی اگر نفل نہیں پڑھے آپ تو اس کی قضا ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے جو نیک اعمال ہیں اسلام میں، میلاد النبی بلا شبہ نیک ہے، فاتحہ نظر نیاز بلا شبہ، قرآن خوانی بلا شبہ نیک ہے، الحمدللہ۔ یہ حسن تصور کے ساتھ اگر عقیدہ رکھیں، اخلاص ایمان میں اور عمل صالح کا کے بعد، تو الحمدللہ کنٹینیو کریں، کوئی بھی عمل کنٹینیو ہو تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ احسن من الجزاء الذی کانوا یستحقون باعمالہم، یعنی میں اس کے ان اعمال کے استحقاق میں جو بدلہ ملنے والا تھا اس سے بھی اچھا بدلہ دوں گا، بعد ایمانہم، ان کے ایمان کے بعد، ازید منہ، اور اس سے بھی زیادہ دوں گا، باضعاف ہی، کئی گنا زیادہ، تو تفضلا و احسانا، فضل کرتے ہوئے اور احسان کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو ان مخلصین اور اعمال صالحہ کے حاملین کے صدق و طفیل میں، ان کے قدم میں یا ان کی غلاموں میں شمولیت نصیب فرمائے۔
اب جو یہ آنے والی جو دو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، والدین کی عظمت کے حوالے سے میں پہلے ہی عنوان دے دیتا ہوں، بڑی اہم آیت ہے، اور والدین کا بھی جو لیول اور اسٹیٹس ہے وہ بھی، اور امت میں جو بگاڑ ہے اولاد اور والدین کے حوالے سے، بدگمانیاں اور جو بدزنی ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کی نظر رکھوں گا۔ آج کی یہ دو آیت کریمہ خصوصیت کے ساتھ یہ دھیان رکھیں کہ بندہ جو بھی نیک اعمال کرے اس میں ایک ارادے اور طلب ہوتی ہیں۔ سب سے مین طلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وصول نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ کی سرخروئی نصیب فرمائے، مرتبہ کشف و شہود یہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی بندے کوشش کرتے ہیں نیک اعمال کے حوالے سے، مجاہدہ ہو، ریاضات ہو، وظیفے ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے فرائض اور واجبات تکمیل کے بعد جو بھی کرتے ہیں، وہ پہلی آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں نفع و نقصان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اللہ کا اسی لیے ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ ذاتی طور پر تمام جہان اور جہان والوں کی طاعات و عبادات سے بے نیاز ہے۔ کوئی اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نقصان حاصل کرنے معاذ اللہ، اس کی ذات قدیم ہے، حصولی نہیں ہے، اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے۔ دیکھیں، اور دوسری میں یہ کہ ایمان میں اخلاص ہو یا پھر عمل صالح ہو، اور ظاہر مخلص ایمان والوں کے اعمال صالح ہی ہوتے ہیں، اور عمل صالح کی بھی زبردست تفسیر فرمائی کہ جس میں ریا نہ ہو۔ ظاہر ہے ایمان جب مخلص ہوگا، عقیدہ جب صحیح ہوگا آپ کا، تو عمل اچھا ہی ہوگا۔ ریاکاری، دکھاوا، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں میں نے 70 حج کر لیا، میں 35 سال تک سعودی عرب میں رہا ہوں، میں وہاں رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ، یہ میں جو کر دینا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مخلص ایمان میں نہیں ہے۔ ایمان میں اخلاص ہے تو صرف اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سب مجھ سے میری رضا مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو۔ لیکن میرے حبیب میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سوچیں، یعنی مجموعی طور پر آج کا درس دیکھیں تو خلاصہ یہی نکلتا ہے، بارگاہ رسالت میں کس ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے پازیٹیوٹی کی۔ تعظیم رسالت پیغمبر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ ہو۔ اسی طرح آج پورے ملک میں جو ایک سیاست ایک الیکشن کا دور چلا ہوا ہے، آج سیاستدان ایک ہو جاؤ۔ ہم ملک کی سالمیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہم گھر میں ایک نہیں ہیں، ماں کا مقام الگ ہے، باپ کا مقام الگ ہے، بیٹی کا مقام الگ ہے، بھائی کا مقام الگ ہے، ہر ایک کا، بیوی کا مقام الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ ایک کیسے ہوں؟ ہاں، من حیث انسان ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سیاستدان جو ایک کی بات کر رہے ہیں نا، وہ چونکہ ان کو لنگڑے للے سب سے ایک ہی ووٹ ملنا ہے، اس لیے وہ ایک کی بات کر رہے ہیں۔ ان سے آپ کو یہ کہ ان کی سیاست سے آپ کو اگر فائدہ پہنچ رہا تو آپ ان کو ووٹ دیں، کوئی ہم روکیں گے نہیں۔ لیکن دین مسلمان کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ صرف کلمہ گوئی آپ کو کام نہیں آئے گی، بلکہ کلمہ میں اخلاص ہے، اور اخلاص ہے محبت رسول، اخلاص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اخلاص ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پازیٹیوٹی، آپ کی شریعت پر استقامت، آپ کی شریعت کو حق ماننا، شریعت کو حق ہی ماننا، اس میں کوئی اچھا ایک فرقہ ایسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی معافی کی صفت آپ کو معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ جبار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو سوچے کیا ضرورت تھی کنٹینیو اعمال کرنے کی؟ اب دیکھیں صحابہ کرام ہی کی بات ہے، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رننگ آف لائف ہی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں راضی ہوں، اللہ فرما رہا، اللہ راضی ہے ان سے، اور ان کو جو انعامات دینے والا ہے یہ بھی راضی ہو جائیں، یہ بھی راضی ہیں اللہ سے۔ تو سوچے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. دیکھیں آپ، جنت کی بشارت اللہ کی طرف سے، مغفرت، اجر عظیم، نبی کی طرف سے جنت کی بشارت ملنے کے باوجود کبھی ان حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا کہ مل تو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں. جیسے آج کی سیاستداں، ووٹ مل گئی جیت جائیں گے تو دیکھنے آئیں گے 5 سال کے بعد ہی آپ کو. آپ ذرا سمجھیں، کامیابی کے باوجود بارگاہ خداوندی میں جو قطاریں ان کی لگتی تھی، قرآن کہتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، سیسے میں پلائی ہوئی دیوار کی شان رکھتے ہیں. ایسے صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جب تک تشریف فرماتے آپ کے قدم میں اس طرح سے لگے رہتے. تو اخلاص کامل ہونے کے باوجود، عمل صالح کی کاملیت کے باوجود جو دوامیت ہے، کنٹینیوٹی ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا. سننا ہے تو صرف نبی کا سننا ہے، سننا ہے تو صرف شریعت محمدی کا سننا، اور کچھ نہیں. شریعت محمدی اور نبی کے مقابلے میں کوئی بات بھی آئے گی، ریجیکٹ ہے. یہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو بدعت کی حقیقت میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے دین کے خلاف کوئی بھی بات قابل قبول نہیں، فہو رد، رد ہے. اور یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف کیسے؟ کیا ابو جہل کو بھی آپ اچھا کہیں گے؟ عتبہ شیبہ کو بھی آپ اچھا کہیں گے؟ حضور کے زمانے میں نہیں. عرب کے ہو کر کے ہم انہیں اچھا نہیں کہہ رہے، لیکن انہی عرب میں ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا، عثمان کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا. کیوں؟ انسان ہونے کی حیثیت سے تو دیکھیں آپ، 2 ہاتھ 2 پاؤں سب ہے نا. معلوم ہوا کہ یہ اتحاد اگر اس بنیاد پر ہے کہ مطلب کلمہ گوئی کا لفظ نہ کہیں سیاستداں کہ کلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ایسا نہیں. ہاں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں ملک کی سالمیت کے لیے، انسانیت کے اعتبار سے، 2 ہاتھ پاؤں ہونے کے اعتبار سے، جانور نہیں ہو اس لیے سب ایک ہو جاؤ، ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی سالمیت اور تحفظ کے لیے. یہ جملہ ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی اسلامی لیڈر، کوئی قائد اسلام اگر ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہونے کے لیے، پھر آپ کو اطاعت واجب ہے. وہ کہیں گے ہی نہیں ایسا. اس لیے یہ کیٹیگری دیکھیں، صحابہ کی کیٹیگری، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، پھر ائمہ دین. اب دیکھیے کتابوں کے انبار لگا دیے گئے. امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، لیکن صحابہ کی طرح نہیں ہے. ارے امام اعظم کی طرح نہیں ہے. امام اعظم جو تابعی ہیں یہ ان کے بعد کے ہیں. تو کارنامے کی بنیاد پر بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے زمانے میں تو تفوق ہو سکتا ہے، لیکن اوپر نہیں. تو ایکول کا تصور جو ہے نہیں ہو سکتا. اتحاد ممکن ہے اس وقت جب کہ سارے مسلمان اخلاص والے ہوں، مخلص ہوں، تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سب متحد ہیں، کالے ہوں یا گورے ہوں. اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں. اور آگے پورے ہیں، گورے کو کالے پر نہیں، اس کو اس پر نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. الا بالتقوی، مگر اگر اہل تقوی ایکول ہیں تو سب برابر ہیں، سب برابر. اس کو اور عام کہوں، ایک عورت ہے یا ایک بیوی ہے جو تقوی و پرہیزگاری میں شوہر سے افضل ہے، تو اب آپ وہ حدیث نہ وہ قرآن کی آیت نہ پیش کریں کہ شوہر کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے. اگر شوہر کے اندر تھوڑی سی بھی احساس انسانیت ہے تو اس بیوی کی وہ تعظیم کریں گے، کیونکہ تقوی ان کے پاس آ ہے. تو مقام تعظیم، مقام کرامت کون ہے؟ بیوی ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عظمت والا، عزت والا، کرامت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. باپ متقی نہیں ہے، بیٹا متقی ہے تو بیٹے کی تعظیم کی جائے گی. بیٹا من حیثو بیٹا باپ کی تعظیم کریں گے، لیکن تقوی کی بنیاد پر انہیں عظمت ملے گی. چھوٹی سی مثال دیکھیں نا، بیٹا حافظ قرآن ہے، باپ حافظ قرآن نہیں. ایک مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، باپ بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے کہے گا تابع امام کے، تابع بیٹا کے نہیں بولے گا. سوچیں، تابع امام کے، پیشوا، باپ بھی پیشوا مان. سوال یہ ہے کہ یہ پیشوائی کیوں ملی ان کو؟ یہ تقوی، شریعت پر استقامت، قرآن کے تحفظ، ان سب کی وجہ سے. آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ ایمان میں اخلاص اور عمل میں صالحیت، اس کی کنٹینیوٹی، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو کریں گے آپ کو ملے گا، رب کا نقصان نفع نہیں. آپ اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا دے گا.
اور وہم و گمان سے بھی زیادہ ایگزیکٹ وہ بدلہ تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن احسن من الجزاء الذی کانوا یستحقون باعمالہم، جو آپ نے اعمال کیا ہے، جو آپ کے ایمان ہے، جو لیول تھا، جو ایکوالٹی تھی، وہ تو یقیناً دے گا، لیکن اللہ فضل عظیم والا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بِأَضْعَافِهِ تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا، کئی گنا زیادہ دے گا فضل کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے۔ آئیے اسی تصور میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کی شب جمعہ کے برکات و سعادات سے آپ کو، ہم سب کو، اہل و عیال کو، اعزاء کو، اقربا کو، بیوی کو، بال بچے کو، سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔